بلڈنگ ہے 20 منزلہ بلڈنگ، ایک رہتا ہے گراؤنڈ فلور پر اور ایک رہتا ہے 20ویں مالے پر۔ جو گراؤنڈ فلور والے کو نظر آئے گا وہ 20ویں مالے کو نظر آئے گا، 20 والے کو، اور جتنی وسعت سے 20ویں مالے والا 20ویں منزل والا دیکھ رہا ہے گراؤنڈ والے کو نظر آئے گا۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، جو آپ کے اکابرین گنے چنے کام کر رہے ہیں، خدا را ان سے فوراً بدظن مت ہو جایا کرو۔ ان کے پیش نظر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، انہیں کرنا پڑتا ہے بہت سارا۔ اپر لیول پر آپ اسمبلی میں آ جائیں، آپ کو کرسچنز کو مبارکباد بھی دینی پڑے گی، آپ کو سب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپر لیول پر آئیں گے مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں ابھی چاہتا نہیں ہوں کہ میں یہ، کیونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن ذہن میں آگے تو میں نے چاہا میں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں۔ بڑے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو ذرا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی کی بھی بیان سن کر، کسی کی بھی تقریر سن کر، کم از کم اس سے یہ تو پوچھو کہ یار چلو تمہارے کہنے پر میں فلاں سے عقیدت ختم کر دیتا ہوں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اہل سنت کی اپر لیول پر نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ لاؤ تم آ جاؤ، تمہیں بٹھا دیتے ہیں ان کی جگہ۔ یار اگر تمہیں کرنا آپ کر لو، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، نائب تو بننے چاہیے، ہے کوئی بھی نہیں۔ اسے بھی گندا کرو، اس کو بھی گندا کرو، اس کو بھی گندا کرو۔ او بھائی آپ جا کے پہلے معلوم کرو کسی سے کہ آپ کی حکمت کیا ہے اس میں۔ ہم لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، اب جیسے میں ایئروے ڈیجیٹل پہ بیٹھتا ہوں، میں اس میں ایک اہل تشیع کا عالم ہوتا ہے، ایک میں ہوتا ہوں۔ ہمارا ہوسٹ بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں منع کر دوں، ٹھیک ہے، میری مرضی میں منع کر دوں، میں ہٹوں گا، میری جگہ ایک اور اہل تشیع آ کے بیٹھ جائے گا۔ مجھے اپنے مسلک یا اپنے مذہب، اپنے معاف ضمیر، اپنی تھاٹس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ ایک اپر لیول پر کام کرتے ہیں، اس وقت آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ باہر کی ملکوں کی ایجنسیز کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، آپ کی اسپیچز کو، آپ کی تھاٹس کو دیکھ کر نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک ڈیپلی اپنے اسلام سے وابستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا خطرہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاید یہ لائیو بھی جا رہا ہے اور یہ غالباً ریکارڈ ہو کے ڈلے گا بھی۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنی مشکل سے کام کر رہے ہیں۔ لائیو پروگرام کرنا ایک عذاب ہے بہت بڑا، ذرا زبان ادھر ادھر ہوئی پھر وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ اتنی مشکل سے کام کرنا پڑتا ہے، پر لیول پہ کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلی منزل پہ کھڑا ہو کے، اوے 20ویں منزل والا، تو نے فلاں کیوں دیکھا؟ کیا فائدہ دے گی؟ یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو پکڑ کے مارو۔ او بھائی خدا کے واسطے، یا تو 20ویں منزل پر آ جائے یار، وہاں پر آ کے پہلے دیکھ لے، شاید تجھے بہت کچھ نظر آ جائے۔ بہت سی چیزیں مروتاً کرنی پڑتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء باہر ہیں، آپ ان سے معلوم کریں، انہیں غیر مسلمین کی تعظیم کے لیے بھی بعض اوقات کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہ جو اوتھ لیتے ہیں، نیشنلٹی جب ملتی ہے، وہ پڑھ، ان سے پوچھو وہ کس چیز کا اوتھ لیتے ہیں، ان میں ورڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے، معلوم تو کریں آپ ذرا۔ وہ ان کی مجبوری ہے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے باہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اگر آپ ایسی بہت سی چیزوں پہ پکڑ دھکڑ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جتنا پر لیول پر ہوگا اس کو محتاط اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے غور کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کے پاس اپنے ہر اختیار حکمت کی ایک معقول دلیل ہونی چاہیے جس سے وہ مطمئن کر سکے۔ یہ بالکل میں اندھی تقلید تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن خدا را میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کے اگر 50 فائدے ہیں، وہ آدمی کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو۔ لیکن جب آپ لے نہیں سکتے، اس لیول پہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو کام کرنے دو۔ یہ تو خیر ایک ہٹ کے مثال ہے۔ ایک دوست تھے ہمارے، انہوں نے کہا یار فلاں ایک تنظیم کے اندر بڑا فراڈیا ہے۔ تو میں نے کہا یار تم تو فنڈ دیتے ہو، اس میں کیوں دیتے ہو فنڈ، اور کیوں نہیں اس کو نکالتے وہاں سے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب بات دراصل یہ ہے، میرے وہ ایک بلڈر ہے بہت بڑے، کہیں گے بعض اوقات میرا ایک امپلائی جو ہے نا، مجھے پتا ہوتا ہے چیٹ کر رہا ہے،
لیکن میں نظر انداز کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ 1 لاکھ کی چیٹ کر رہا ہوتا اور 50 لاکھ مجھے کما کر دے رہا ہوتا، تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار، 1 لاکھ ہی کر رہا ہے نا، اگر روک لوں گا یہ بھاگ جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں بات کو۔ میرے بچوں، آج کے دور میں کون فرشتہ ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ میں کسی کے اگینسٹ اگر بولوں، میری طبیعت ہی نہیں ہے، یقین کریں، ورنہ میں 10 کلپ ریکارڈ کر کے ایسے کویسچن کر دوں، اس کو جواب کوئی دے دے، میرا نام بدل دیجیے گا، میں تو ابھی کھینچ کے نکال لوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، جواب دو اس کا۔ اور جب یہ ایک شخص تو ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے، تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر، اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود، جس میں جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، یہ جواب دو۔ پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے، کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو تعظیم کرنا تو شک ہے، تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ آپ نے جو کافر ثابت کر دیا۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے۔ پھر تمہاری ہمت کو میں دیکھوں گا، ایک کلپ ان کے لیے بھی ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے، کرو گے؟ اس لیے میرے بچوں، یہ بڑا نازک دور ہے، کام کرنے والے ویسے موجود نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہیں، کلپ ریکارڈ کراتے رہیں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہیں۔ پہلے کام کریں، پہلے دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کس کو کس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس کی شرعی اور اخلاقی مجبوریوں کو سمجھیں۔ اس دور کے اندر کام کرنا، جیسے میں نے کہا، بہت مشکل کام، اس لیے یہ بات آپ ہرگز نہ کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں۔